حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے 39 لوگ ایمان لائے تھے. 38 بندے پہلے ایمان لا چکے تھے. جو 39واں بندہ تھا وہ حضرت امیر حمزہ تھے، جس کا 40واں نمبر ہے سرکار کی غلامی میں آنے میں، سرکار کا دست رحمت دست شفقت پکڑنے میں، حضور کا کلمہ پڑھنے میں 40واں نمبر حضرت فاروق اعظم سرکار کا ہے، حضرت عمر پاک کا. فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا نا بھی اسلام کی ریل پیل ہے، لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن رہے ہیں، تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے چل پڑے کہ آج میں نبوت کا چراغ بجھا دیتا ہوں، یہ کس سے ختم کرتا ہوں. ایک بندہ آ کر ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے لات منات عزا کو جھوٹا کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایک ہی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تلوار اٹھائی چل دیے، غصے کا عالم ہے کہ آج میں نے یہ کس سے ختم کرنا ہے. راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ معاملہ ہے، میں چراغ نبوت بجھانے جا رہا ہوں، کس سے ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے تو گھر جا. کہا کیا ہوا؟ کہا تیری جو بہن ہے نا وہ بھی اس سچے نبی کی غلام خادمہ بن چکی ہے، اس کی غلامی میں آ چکی ہے، رسول اللہ کی صحابیہ بن چکی ہے. فاروق اعظم نے راستہ بدل دیا، بہن کے گھر چل دیے. جب پہنچے تو ان کی بہن کے گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. قرآن کریم کی تلاوت جب آپ نے سنی تو غم و غصہ غضبناک ہو گئے، غصہ زیادہ آ گیا. ابھی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور ان کو میری بہن مان رہی ہے، ان کا کلمہ پڑھ چکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. تو آپ نے زور سے دروازہ بجایا، دستک دی. جب بار بار دروازہ بجایا نا تو اندر پتہ چل گیا بھی اتنا جو دستک زور سے دے رہا ہے کوئی معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے جلدی سے قرآن کریم کو حضرت فاروق اعظم کی بہن نے چھپا دیا. فاروق اعظم اندر ہے، اگر پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی اور کیوں پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاروق اعظم کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. تو فاروق اعظم نے ان کو اتنا مارا کہ سار پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فاروق اعظم کی رشتے میں بہن لگتی ہیں، جب فاروق نے بار بار مارا نا حضرت عمر پاک نے، چھوڑ دے کلمہ ورنہ مار دوں گا، قتل کر دوں گا. جب حضرت عمر نے ڈانٹا نا تو حضرت عمر کی بہن نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ سنیں گے تو جھومیں گے. کہتی ہے عمر تو میرا بھائی ہے، میں تیری بہن ہوں، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو مجھے مارتا ہے، مار دے، مجھے قتل کر دے، میں مر تو سکتی ہوں، رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، میں مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی. تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، ازوال زور، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، دونوں کے اندر ایک باپ کا خون ہے. تیرے اندر جناب والا غصہ ہے، کہہ مار مجھے، لیکن میں مر تو سکتی ہوں، رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. جب آپ نے دیکھا نا بھی اتنی بات کر دی، دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی. کہا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تیرے اندر یہ بات محبت ڈال دی ہے، وہ ذرا مجھے تو دکھا. اب ہوتا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ کہا مجھے دکھا، آپ کی بہن فرماتی کہ پہلے آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں. اور میرے بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر پاک جب غسل کر رہے تھے نا، پانی جسم کو اوپر سے دھو رہا تھا، رب عمر کا دل دھو رہا تھا، رب فاروق اعظم کا دل دھو رہا تھا. فاروق اعظم نے غسل کیا، پاک ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب یہ تلاوت ہوئی فاروق اعظم کے دل میں رحم آیا. کہا میری بہن میں لڑتا نہیں ہوں، آیا تھا کہ میں چراغ نبوت بجھا دوں گا، اب ایسا کر مجھے بھی لے چل، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب آقا کے غلاموں سنو،
فاروق اعظم چلے، آپ کی بہن ساتھ ہیں، تلوار کو حمل کیے ہوئے۔ جب فاروق اعظم میرے آقا کے در دولت کے قریب ہے، سرکار کے گھر کے قریب ہے، تو دروازے کے سوراخ سے کسی صحابہ میں سے کسی نے دیکھا، اس نے کہا حضور عمر آ رہا ہے، تلوار بھی ہے، خیر سے نہیں آ رہا۔ حضرت امیر حمزہ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، فرمایا دروازہ کھول دو، اگر عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے پھر ہم استقبال کریں گے، اگر نبی سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اسی کے تلوار سے سر قلم کر دیں گے، مار دیں گے۔ جب دروازہ کھولا گیا، عمر آئے، اب جب آئے نا تو کپڑے کو اپنے گلے میں ڈالا، رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے عمر پاک کے گلے کا کپڑا پکڑا، ہلایا، فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اس لیے تو آیا ہوں آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ اب میرے آقا کے غلاموں فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے، یہ ساری بات میں نے سنی نا، اب اگلی بات سن لیں۔ فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سچے ہیں۔ کیا حضور جو دین آپ لائے ہیں وہ دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا دین ہے۔ فرمایا پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت عبادت چھپ کر کی جاتی تھی، تھوڑے سے بندے تھے نا، تو سارے لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور ہم چھپ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب اگر ہم سچے ہیں، آپ سچے ہیں، ہم سچے ہیں، آپ جو دین لائے ہیں وہ دین سچا ہے، سب کو جب ہم سچے ہیں پھر عبادت چھپ کر کیوں؟ آقا نے فرمایا کہو کیا کہتے ہیں؟ حضور ایسا کرو اعلان کر دیں آج سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اعلانیہ عبادت جا کر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھا کریں گے۔ اب سنیے میرے آقا کے غلاموں، عبادت چھپ کر کی جاتی تھی، عبادت چھپ کر کی جاتی تھی۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا نا تو آپ ایک ایک کافر کے گھر گئے، جا کر دستک دی۔ اب وہ انتظار میں تھے کہ عمر آئے گا، خوشخبری سنائے گا کہ ہم نے چراغ نبوت بجھا دیا، ان کے اندر دل کے اندر یہ بات تھی نا۔ تو فاروق اعظم گئے، آپ نے دستک دی، دروازہ بجایا، اندر جو سردار بیٹھے تھے سب نے کہا عمر خوشخبری؟ فرمایا ہاں خوشخبری ہے۔ کیا؟ کہا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں نبی کو قتل کر دوں گا؟ فرمایا نا، وہ نبی تو کرم والا ہے، میں اس نبی کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، آج ہم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تم میں سے اگر کسی کے اندر دم خم ہے جائے تو آ جاؤ، عمر سے مقابلہ کر لو، آ جا کے۔ آپ نے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دی اور فرماتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ آ جائے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے وہ آ جائے، جس نے آج تک تم کمزوروں سے لڑتے رہے ہو آج آؤ عمر سے پنجہ زبائی کرو، عمر سے لڑو۔ اب سنیے، دو لائنیں بن گئی، دو صفیں بن گئی، آقا درمیان میں ہیں، ایک صف کے آگے امیر حمزہ پاک ہے، ایک صف کے آگے فاروق اعظم ہے۔ سنیے، جب آئے حرم کعبہ میں اعلان ہو گیا مسلمان کعبہ میں نماز پڑھیں گے، اور اسی چیز کو حضرت چراغ گلہ شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے گئے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، یہ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔